ڈاکٹر علی وقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اور لائق صد مبارکباد یہ اقدام۔ دیکھیے جی، پریشانی کی تو بات ہے نہیں، جو ہم سب نے بویا کسی نہ کسی طرح وہ کاٹا جا رہا ہے۔ جو بیج بویا گیا، کچھ لوگوں نے پانی ڈالا، کچھ لوگوں نے خاموش ہوائیں دی اور کچھ لوگوں کے سکوت نے اس کو پروان چڑھایا۔ اس نے پروان چڑھ کے اب جب پھل دینا شروع کیا ہے تو ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تشخیص سے کام کو شروع کرنا ہے یا محض وہ کینسر کے پھوڑے پر پٹی باندھ کے آگے چلنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ تو تشخیص ضروری ہے، سب کچھ کر چکے ہیں، ڈاکٹر علی اکبر صاحب نے بھی کر دی، منج صاحب بھی فرما گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور دست بستہ میں ادھر بیٹھ کے سننے والوں میں سے ہوں، یہ تو ویسے ادھر بلا لیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت کی بزدلی ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ کیوں لے کر آئی ہے؟ علی اکبر صاحب نے ایک واقعے کا حوالہ دیا۔ آج سے 10 سال پہلے ممتاز قادری نے جب سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس پر پورے ملک میں کیا ہوا؟ ایک شخص نے دور بیٹھ کے ایک وہ اصولی بات کی جو تمام مسالک کے درمیان متفق علیہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہو سکتا۔ اور اس قوم نے یہاں پہ سنا، اوے دلیا، اوے خنزیرہ۔ تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس فکر کی حوصلہ شکنی کی اور اپنا حصہ ڈالا؟ خاموش۔ تو بھائی، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے جاہل لوگوں کو تربیت کے پروسیس سے گزارے بغیر، نوجوانوں کو عقل اور فہم اور شعور دیے بغیر، ان کو تربیت کے طویل پروسیس سے گزارے بغیر اس طرح کے جذباتیت پر مبنی نعرے دیے جاتے ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناپاک ہوں گے تو غسل کے فرض کتنے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں عشق رسول کا جھنڈا اٹھا کے۔ تو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوں۔ جب ہم حوصلہ شکنی نہیں کریں گے اس طرح کی فکر کی، کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں، چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں۔ تو اب ہمیں جرات مندی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اب جو بیج بویا گیا تھا 10 سال پہلے، اس نے پھل دے دیا، اب دوبارہ کوئی ایسا بیج نہ بویا جائے جو اور 5 سال کے بعد پھر ایسے پھل دے۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا پردہ اٹھانا ہے۔ کوئی بات نہیں، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے تو ہمیں پھر اس طرف جاننا ہے کہ آئندہ اس طرح کا جعلی نعرہ، اور آپ اندازہ کیجئے، سوشل میڈیا پہ میری 2 ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس حوالے سے، آپ اندازہ کیجئے جب وہ اس شخص کو جلا رہے تھے یا مار رہے تھے اور ساتھ لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آقا کے قلب اطہر پر کیا گزر رہی ہوگی کہ کیا یہ تعلیمات تھی میری؟ حتیٰ کہ گستاخی من کل الوجوہ، جو اس کا پروسیجرل لا ہے، اس کے مطابق ثابت بھی ہو جائے تو تب بھی یہ طریقہ کار درست نہیں تھا۔ ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی فکر کو کائنڈلی دوبارہ حوصلہ افزائی مت کیجیے۔ ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میں تو طالب علم ہوں، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ خاموشی جو ہوتی ہے، حدیث تقریری سمجھتے ہیں، اس سے ہم فیض اخذ کرتے ہوئے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ خاموشی غیر اس کی تردید کسی چیز کی، خاموش اس بات ہوتا ہے۔ اب جلسے تھے، جلوس تھے، بڑے بڑے پیرانے کرام جناب لگے ہوئے تھے، یہ گستاخی رسول ہو گئی اور شاتم رسول ہو گیا، اور آج ہم نے اس شاتم رسول کے جو بیج بوئے گئے تھے اس کا تماشا دیکھ لیا۔ عقل، فہم، دانش پیدا کریں لوگوں کو، مذہب کو جذباتیت سے ہٹائیں، اتنا رکھیں جتنا ضروری ہے۔ ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے، میں فلسفے کا طالب علم ہوں، ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے، اور سامعین اکرام یہ دور عقلی اپروچ کا ہے، ریشنل اپروچ کا ہے۔ آپ جب دین کو ریشنل اپروچ سے توڑ دیں گے تو آپ دین کے اچھے ریپریزنٹیٹیو اس دور میں ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ آپ مرضی جتنی نصوص پیش کر دیں قرآن و سنت سے، نوجوان کو لاجیکل اپیلنس چاہیے، لاجیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔ جب تک لاجیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ ان کو کما حقو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ یہ گزارش تھی۔ دوسری بات، اب کریں یہ کہ ہماری مساجد، ہمارے ممبر جو اصل اصلاح معاشرہ ہے اس سے دور ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بریلویوں کی مسجد میں نور و بشر معجزات چل رہے ہیں، اہل تشیع کی مساجد میں امامت اور اہل بیت محض چل رہا ہے، دیوبندیوں کی مساجد میں اور موضوعات چل رہے ہیں صحابہ کرام کے۔ یہ سب درست ہے، لیکن ان تمام سے نکل کے اب اصلاح پر آئیں اور معاشرہ قرآن کے تحت زیر بحث لائیں۔ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں وہ قرآن مجید کے تحت زیر بحث لائیں۔
तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करें, उलमा सबसे अहम, अली अकबर साहब फरमा उलमा अपना किरदार अदा। हम जितने इत्तफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा इन मजालिस में करते हैं, अगर मिंबर और मस्जिद पे करने लग जाए तो आधे मसाइल यहीं से हल हो जाए। उसके बाद निसाब साजी के अंदर अभी हुकूमत ने जो एक इकदाम किया उसमें बहुत सारी मुस्बत चीजें मौजूद हैं, लेकिन इस तरफ ये जो मामलात हो रहे हैं कोई इकदाम नहीं। आज मैं पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये तजवीज तहरीरी तौर पे देकर आ रहा हूं कि बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक, हम आहंगी और बाहिनी इख्तलाफात को हुस्न तदब्बुर के साथ समझने और इख्तलाफ को बर्दाश्त करने से मुताल्लिक असबाब तीसरी क्लास इस्लामियात के अंदर डालें। उसके बाद गैर निसाबी सरगर्मियां, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ चलाएं। फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन बच्चों के दरमियान मुबाहिसा कराएं कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त कैसे करना है, आगे उसको टैकल कैसे करना है। वालिदैन अपना किरदार अदा करें। घर के अंदर बहन भाइयों में इख्तलाफ होता है, यहां से परवरिश शुरू होती है। हम परवरिश की उम्र गुजार के फिर कहते हैं कि हर बच्चा गौस बन जाए, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पर बात हो चुकी, उसकी खूबियां और उसकी खामियां दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, वो ऐसी है नहीं कि उस पर बात की जाए। और सबसे अहम रियासत का किरदार है। जब रियासत ऐसे अनासर के साथ अपनी सीट एडजस्टमेंट्स के चक्कर में समझौते करेगी तो फिर यही पल होगा, महज तरदीद शदीद से कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसका बड़ा हिस्सा रियासत के खाते में जाता है कि रियासत ही ने ये सब कुछ, एक पहले इसकी से पहले जो लोग थे उन्होंने परवान चढ़ाया अपने सियासी मकासद के लिए, अगलों ने इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए, और ये अकोमोडेट कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। दीन और इस्लाम, यकीन कीजिए, किसी की भी तरजीह नहीं है।